سینٹ کی بعد قومی اسمبلی میں بھی حکومت نے 2/3 اکثریت ثابت کر دی اور 26ویں آئینی ترمیمی بل کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں سپریم کورٹ کے باہر اور آج یہاں پہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے بار کی وکلاء سے کہ وہ اس بل کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ کچھ ایسے متنازع فیصلے ہوئے جس پر پارلیمنٹ نے یہ احساس کیا کہ اب اس طرح کے متنازع فیصلے کہ ایک ہی بینچ میں جو ہے نا کیسز کا لگنا جو عوام سوچتی تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ اس طرح سے تو انصاف نہیں ہوگا، کسی کا جھکاؤ کسی طرف ہے، اور جب ایسے کیسز ہوتے تھے تو ایک مخصوص بینچ بن جاتے تھے۔ ان فیصلوں نے ان آئینی ترامیم کو جنم دیا ہے۔ عدلیہ کے کام میں پارلیمنٹ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، بٹ اوور ویو ضرور ہونا چاہیے۔ دنیا میں یہ نظام ہے تو بہتری کی طرف جانا چاہیے۔ اب پہلے لوگوں کو توقع زیادہ ہوتی تھی عدالتوں سے، اب ہونی چاہیے انصاف کے لیے، مگر ساتھ ہی یہ توقع اب پارلیمنٹری کمیٹی کو، جوڈیشل کمیشن کو، اور ساتھ ہی اس ترامیم کے نتائج پر یہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی کمیٹی، حکومت یا جب بھی جس کی بھی حکومت ہو، جو بھی اس پارلیمانی کمیٹی کے ممبر ہوں، جو بھی چیف جسٹس صاحبان کا تقرر کریں، تو اس پر انگلی جتنی کم اٹھے گی تو انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے اور پھر عدلیہ کی آزادی جو ہے اس پر حرف نہیں آئے گی۔ یہ آئینی عدالتیں ہیں، ایک تو ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ وہ بڑے عرصے سے چل رہا تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی تھا، اس کا بڑا اچھا یہ فائدہ ہوگا کہ ایکول ریپرزنٹیشن فرام ایچ اینڈ ایوری پروونس، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ وہ عدالت ایک مخصوص بینچ ہوگا جو مخصوص کیس سنے گا، اس میں کسی کی وش نہیں ہوگی کہ یہاں لگ جائے یا میں یہاں لگا دوں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک آئینی عدالت ہوگی، اور تاکہ لوگوں کے جو کیسز ہیں، میں خود ایک سینئر وکیل ہوں سپریم کورٹ کا، لوگوں کے جو کیسز ہیں 20 سال 10 سال لوگ خراب ہوتے ہیں، عوام کو تو یہ خوشبو آنی چاہیے کہ انصاف مل بھی رہا ہے اور ہوتا دکھائی بھی دے رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ہاں کیسز کی بھرمار ہے، مور دین 60,000 کیسز جو ہیں سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس میں ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ جو کیسز ہیں اس میں کنسٹیٹیوشنل کیسز کی تعداد زیادہ ہے اور وہ ٹائم بھی زیادہ لیتے ہیں عام کیسز کی نسبت، تو ان کو اہمیت زیادہ دی جاتی ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ زیادہ تو ہے اپنا وقت اس میں گزارتے ہیں، تو لہذا کنسٹیٹیوشن کورٹس ہی الگ کر دی جائیں۔ تو اس میں میرے خیال میں اب یہ ہے کہ استحکام پیدا ہوگا اور بینچز بننے سے یہ کنسٹیٹیوشنل میٹرز جتنے بھی ہیں اس میں ڈسکس ہوں گے اور جلدی رزلٹ ملیں گے۔ یہی عوام کی منشا ہے کہ تاکہ عام کیسز جو ہیں عوام کے وہ جلد سے جلد ان کو بھی ریلیف ملے، یہ مخصوص ٹولہ نہیں ہو کہ یہ سیاسی پولیٹیکلی آ جاتے ہیں، وہ نہیں۔ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بہتر فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جو آپ سب دیکھ لیں نا، جو کچھ فیصلے انہوں نے دیے کوئی کنسٹیٹیوشنل نہیں تھے، کوئی لا ریلیٹڈ نہیں تھے، لیکن کنسٹیٹیوشنل بینچ بنے گے اور یہ ریلیف عوام تک پہنچے گا۔